کہتے ہیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق بتا دیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے فقہا نے فرق کیا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کا حدیث میں کئی فرق نہیں ہے. آپ کے شہر کے نام نہاد سکالر صاحب کہتے ہیں حدیث میں کئی فرق نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں فرق. اچھا سوال یہ ہے کہ اگر حدیث میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق نہیں ہے تو حدیث میں کہیں صحیح حدیث ضعیف حدیث کا فرق ہے؟ نہیں ہے. یہ بعد میں محدثین نے تقسیم کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے. فقہا نے احادیث ہی کو لے کر، دلائل کو لے کر آگے تقسیم کی ہے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی. پہلے تو وہ سکالر صاحب کہتے ہیں جی کہ سنت کا لفظ ہی حدیث میں کہیں نہیں ہے، باقی جو فرضوں کے علاوہ باقی جتنی رکعتیں وہ ساری نفل ہیں، سنت کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. حالانکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، غالباً 1161 نمبر حدیث ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے، اذا صلی سنت الفجر، اذا صلی سنت الفجر، حضور جب سنت فجر پڑھ لیتے تو میرے پاس تشریف لاتے. تو حدیث میں لفظ موجود ہے سنت الفجر کے. اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ من السنۃ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے 5 نمازوں کے ساتھ صبح اور شام میں 5 نمازوں کے ساتھ 12 سنتیں ادا کی، ان کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا. تو حدیث میں سنت کا لفظ موجود ہے. اب انہی سنتوں میں سے بعض سنتیں وہ ہیں کہ جو موقدہ ہیں اور بعض وہ ہیں جو غیر موقدہ ہیں. یہ کیسے پتہ چلے کہ موقدہ اور غیر موقدہ؟ تو بھئی ایسے پتہ چلے گا کہ جن سنتوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اپنے قول کے ساتھ یا اپنے فعل کے ساتھ، حضور نے فرما کے، بتا کے، صحابہ کو کہہ کے، امت کو حکم دے کے کہا کہ ان کو پڑھو، ان کو نہ چھوڑو، یا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھی اور کبھی حضور نے ان کو ترک نہیں فرمایا، اپنے عمل کی مواظبت سے، دوام سے، استمرار سے ان کا موقدہ ہونا بتا دیا، وہ بھی سنت موقدہ ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں وہ ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی جو نفلی نماز حضور پڑھا کرتے تھے ان میں سے کسی نماز پر اتنی جو وہ سختی اور حضور شدت نہیں فرماتے تھے جتنی فجر کی 2 رکعتوں پر فرماتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ نفل تھے، لیکن جب حضور نے اس پر تاکید فرمائی تو ہمارے لیے کیا بن گئے؟ سنت موقدہ بن گئے. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدعوہما وَإِن طَرَدَكُمُ الْخَيْلِ، فجر کی 2 سنتوں کو نہ چھوڑو چاہے گھوڑے تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل کیوں نہ ڈالے. المعجم الاوسط میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں، 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ صحت میں، نہ مرض میں. حضور نے کبھی بھی ترک نہیں فرمائی، ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 سنتیں، 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے. اب کیا ثابت ہوا؟ تاکید ثابت ہو گئی نا. تو موقدہ ہے. یہ تاکید عصر کی سنتوں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں عصر کی سنتوں کے بارے میں فضیلت ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ جو عصر کی 4 سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے. فضیلت ہے لیکن اس کی تاکید نہیں ہے. اسی طرح ظہر کی جو 4 سنتیں وہ بھی موقدہ، اور ظہر کے بعد 2 سنتیں موقدہ، مغرب کے بعد 2 سنتیں موقدہ، اور عشاء کے بعد 2 سنتیں موقدہ. اور وطروں کے بارے میں تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یوتر، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث موجود ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وطروں کے بارے میں حکم بھی دیا. صحیح مسلم حدیث ہے کہ جسے خوف ہو کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکے گا
تو فلیوتر قبل نومہ ہی، اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لے. وطر کا حکم فلیوتر صیغہ امر ہے اور امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لہذا یہ جو ہے نا احادیث کی روشنی میں سنت موقدہ ان کی تاکید ثابت ہوتی ہے اور سنت موقدہ کو ادا کرنا ضروری ہے. البتہ سنت غیر موقدہ ان کو اگر چھوڑ بھی دیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، ثواب سے محروم رہے گا. پڑھنا انہوں کو بھی چاہیے لیکن ثواب سے محروم ہی ہے، گناہ گار.